میں ملٹری بیس پر حملے کی پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور پیشگی نوٹس پر ایران کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے کہ ایک فارمیلٹی ادا کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے بقول ٹرمپ کے، جو جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے پہلے ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے فردو جوہری پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہم نے نتنز جوہری پلانٹ کو تباہ کر دیا، ہم نے اصفہان جوہری پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے، اور ایران اس بات کی تردید کر رہا تھا۔ ایران یہ بات کہہ رہا تھا کہ ان جو تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں سے ہم نے اپنا جو جوہری مواد تھا وہ منتقل کر لیا ہوا تھا، تو صرف ایک ڈھانچہ تھا جس کو آپ نے گرایا ہے، یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ایران کے جو مکمل سپورٹ ہے وہ اس حوالے سے اگر آپ بات کریں جوہری سپورٹ کے حوالے سے، تو وہ یہ انکار کرتے رہے اس بات کا کہ ہم مکمل طور پر پیچھے ہٹ چکے ہیں اس سارے معاملے سے، اور ایران میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جوہری تنصیبات پر ہم کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو جوہری مواد ہے اسے ہم نے محفوظ کر لیا تھا، ویکیٹ کر لیا تھا دوسرے مقام پر۔ اور اگر بات کی جائے اس وقت جو صورتحال ہے وہ امن کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے بقول امریکہ اور بقول اسرائیل، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جو جیسا حملہ ایران کی جانب سے سامنے آیا ہے بقول قطری حکام کی جانب سے جو بریفنگ دی جا رہی ہے، اس حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں 13 میزائل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ کوئی خاصی جانی نقصان ان حملوں میں نہیں ہوا ہے بالکل بھی، اور اس حوالے سے پیشگی شکریہ بھی ایران کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ادا کیا گیا۔ دنیا کو مبارکباد بھی دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب چیزیں امن کی طرف بڑھیں گی، ایران بھی امن کی جانب اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے اپنے علاقوں میں۔ اسرائیلی ایرانی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نظام کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے میں لیکن کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایرانی اپوزیشن کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ہٹانے کے لیے سپورٹ کریں گے۔ اس وقت ایران کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اسرائیلی فوجی ترجمان نے ایران جنگ ختم کرنے پر نہ ہاں کی ہے نہ ہاں کی ہے، اور رہائشی علاقے میں کچھ ملبہ ضرور گرا ہے قطر میں، لیکن اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ایران نے 14 میزائل داغے ہیں اس حملے میں، اور 13 جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاسداران انقلاب کو تمام اختیارات منتقل کر دیے گئے ہیں آیت اللہ علیہ خامنائی کی جانب سے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو حملے ہیں یہ انتہائی بوگس ثابت ہوئے ہیں ایران کی جانب سے۔ جس طرح کا حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا اس کا اشیر بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بہت مکمل طور پر ہم نے جتنے بھی میزائل داغے گئے ایران کی جانب سے ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور ایک میزائل جو اس کو چھوڑ دیا گیا وہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ وہ غیر جانبدار تھا، یعنی ایسی سمت میں جا رہا تھا جو کہ دھمکی آمیز سمت نہیں تھی، اور اس لیے ہم نے اس میزائل کو چھوڑ دیا۔ ایران کی جانب سے 14 میزائل داغے گئے جن میں سے 13 کو تباہ کر دیا گیا، اور اسرائیل کی بھی ایسا ہی کرنے کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ بھی امن کی جانب آئے، اور اسرائیل کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی امن کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ دوسرا فلائٹ آپریشن جو بحرین سے شارجہ کے لیے تھا وہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ بحرین کا فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے دبئی کے لیے، غیر ملکی فلائٹس جو تھیں ان کو وہ بھی پروازیں جو تھیں وہ متاثر تھیں ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ عمان کی جانب سے بھی فلائٹ آپریشن جو ہے اس وقت بحال کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا ہے، اور اسرائیل ایران کے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے میں بھی ناکام
रहा है, लेकिन ये इसराइली मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरानी हुकूमत को कहा जाएगा कि वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को सपोर्ट ना करें और उनको ओहदे से हटा दें। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने में नाकाम हो चुका है। बहरीन से शारजा के लिए भी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ रवाना हो चुकी है और बहरीन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। दुबई के लिए भी गैर मुल्की फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है। ओमान का भी जो सिलसिला है फ़्लाइट का वो भी जारी हो चुका है। इस वक्त बहरीन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। दुबई के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ भी रवाना हो गई है। कुवैत ने भी फ़ज़ाई हदूद खोल दी है। कुवैत सिटी से पहली परवाज़ ओमान की तरफ रवाना हो चुकी है और कतर की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि फ़्लाइट ऑपरेशन जैसे ही बहाल होगा हम आगाह कर देंगे। और इस वक्त ईरानी अहदेदारान का बयान सामने नहीं आ रहा है। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब जंग नहीं रुकेगी, हम ऐसा हमला करेंगे जैसा दुनिया को याद रहेगा, और ऐसी बातें की जा रही थी, ऐसे बयान सामने आ रहे थे। उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से भी ये बातें सामने आ रही थीं और मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से भी ये बातें सामने आ रही थीं। और ये कहा जा रहा था आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जानिब से भी कि अमेरिका को नहीं पता कि उसने किस कौम पर हमला कर दिया है और इसका बहुत ही मौसर जवाब जो है वो मिलेगा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अमन की जानिब बढ़ रही हैं, जो कि मौसर बात भी है, क्योंकि दोनों जानिब से जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी अच्छा खासा हो चुका है। अगर ईरान के हवाले से बात की जाए तो हलाकतों का सिलसिला 1000 से तजावुज़ कर गया है, और अगर इसराइल की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी हलाकतें हुई हैं। 50-60 से तजावुज़ हलाकतें कर चुकी हैं वहाँ पर भी। और इस वक्त दोनों जवानिब काफ़ी माशी नुकसान भी काफ़ी हुआ है। और ईरान की जानिब से इस मामले पर फ़िलवक्त कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, क्योंकि अभी वहाँ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अभी जितनी भी बातें की जा रही हैं वो या तो इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, या कतर की जानिब से की जा रही हैं, या अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। इन तीनों के बकौल हमला जो है वो ईरान ने कर दिया है, और ईरान ने इस हमले की पेशगी इतला भी कर दी थी कि ये हमला हम करने जा रहे हैं। और उस हमले को बड़े ही मौसर अंदाज से सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 14 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 13 मार गिराए गए, और एक जो मिसाइल था वो उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो गैर धमकी आमेज़ समत में जा रहा था। दुनिया को मुबारकबाद दी जा रही है अमन के हवाले से। ईरान को भी इस बात की तलकीन की जा रही है कि वो भी अमन का साथ न छोड़े। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमला सामने आया और वो हमला मौसर साबित नहीं हुआ। पहले ही उस हमले के हवाले से बकौल अमरीका इतला कर दी गई थी। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमला करके एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। एक इंतहाई कमज़ोर हमला डोनाल्ड ट्रंप के बकौल किया गया है।